دوستو آج رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں۔ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اخراجات ہمارے ایکسپینسز کنٹرول نہیں ہو پا رہے، اسی وجہ سے ہم لوگ دو تین جاب کرنے پر مجبور ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سننے پر مجبور ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کریں، اس کی تنگی سے کیسے باہر نکلیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنا اور اپنی فیملی کا خرچہ کیسے اٹھائیں۔ ایک لڑکا جس کی عمر 22 سے 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، وہ اس مہنگائی سے لڑ نہیں پاتا، وہ دو تین جابز کرنے کے باوجود اس مہنگائی سے نہیں لڑ سکتا۔ اپنی فیملی کو سکون دینے کے لیے، اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے وہ خود ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، وہ اپنی جوانی میں ہی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس طرح سے اس مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات کیسے پورے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کچھ غلطیاں ہماری ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات کنٹرول نہیں ہو پاتے۔ سب سے پہلے ہمارے رزق میں برکت کی بات کرتے ہیں۔ رزق میں برکت نہیں ہے، ہم دو تین جابز کر رہے ہیں لیکن ہمارے پیسوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی کمائی میں سے دوسروں کو حصے دار بنانا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ہم اب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنے ماں باپ سے، اپنے پیرنٹس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں میں محبت ہوتی تھی۔ اگر پہلے کسی کے گھر میں کچھ بنتا کھانے کے لیے تو پڑوس میں ضرور دیا جاتا، یہ سوچ کر دیا جاتا کہ یار یہ فرض ہے، پتہ نہیں سامنے والے کے گھر میں کچھ آج بنا بھی ہے یا نہیں، وہ کچھ کھا کر سوئیں گے یا نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جاتی تھی۔ آج سب سے زیادہ ہم جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ پریشانی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دی، ہم نے اپنے معاملات خود خراب کیے۔ ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ یار میں اپنا اور اپنی فیملی کا ہی پورا کر لوں تو بہت ہے، اور یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو۔ اللہ کی جو مخلوق ہے، یعنی انسان ہو گئے یا دوسری مخلوق، آپ ان کی مدد کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں دیکھنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے پڑوس میں دیکھنا ہے، دوستوں کو دیکھنا ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اگر یقین مانیے اگر بھوکا سو رہا ہے اور آپ فائنینشیل کرائسس میں آنے والے ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھ سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو شاید اس کے بھوکے ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ شاید آپ کے معاملات اس لیے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی کیئر کرنا چھوڑ دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی انکم کا ایک ہینڈسم اماؤنٹ اٹھا کر کسی کو دے دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر آپ اپنی انکم کا 2% یا 1% بھی اپنے کسی سگے بہن بھائی، دوست یا رشتہ دار یا پڑوسی کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یقین مانیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ رزق کی تنگی کے لیے عبداللہ بھائی کوئی ایسا عمل بھی بتائیے جس سے ہمارے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے۔ ہم لوگوں کی بھی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بڑی برکت ہے۔ اگر آپ فائنینشیل ڈسٹرب ہو چکے، آپ کو فاقہ تنگ دستی کی نوبت آ چکی ہے، آپ سورہ یاسین عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو تہجد میں اٹھ کر آپ استغفار کیجئے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، التجا کرے، ریکویسٹ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اسے نواز دیتا ہے۔ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے اور اپنے سگے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا خیال کیجیے، پھر دیکھیے آپ کے رزق میں کتنی تیزی سے برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو دو دو تین تین جابز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا، آپ اپنی ایک جاب سے، ایک ہی چھوٹے سے بزنس سے بھی اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات سب حل کر پائیں گے۔ صرف آج ہی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آج سے اپنی انکم کا 1% یا 2% جتنا آپ کی گنجائش ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے نکالیں گے، اللہ کے بندوں کی آپ مدد کریں گے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اسی وقت اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اور ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ کا بالکل خیال نہیں کر رہے، اور ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ بے بس ہو چکے ہیں عمر کے اس حصے میں جہاں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم انہیں چھوڑ چکے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں یار اس مہنگائی میں ہم صرف اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا ہی پوری طرح سے خیال رکھ لیں، یہی بہت ہے۔ لیکن آپ اور ہم بھول جاتے ہیں یہی بات ہمارے ماں باپ نے سوچی ہوتی، یہی ہمارے پیرنٹس نے سوچا ہوتا کہ اگر ہم میاں بیوی صرف اپنا ہی پورا کر لیں تو بہت ہے، ہم یہ بچے کہاں سے پالیں؟ وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمیں کسی کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے، کسی کوڑے دان میں ڈال دیتے، کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے۔ تو کیا آج ہمارا وجود ہوتا؟ کیا آج ہم زندہ ہوتے؟ بالفرض اگر ہم زندہ ہوتے تو آج ہم کہاں پر ہوتے؟ یہ اپنے آپ سے خود سوال کر لیجئے گا۔ ایک کڑوی اور لیکن سچی حقیقت ہے، اس بات کو مان لیجئے، اگر ماں باپ ناراض ہے سب سے پہلے جا کر ماں باپ کو راضی کر لیجئے، انہیں منا لیجئے۔ یقین مانیے آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ استغفار کرتے رہیں، آپ عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو میرا اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا آپ سے، کبھی آپ کو نواز نہیں سکتا، کبھی آپ کو پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا۔ ایسا دے بھی دیا وہ آزمائش ہوگا، خطرناک سے خطرناک بیماریاں گھیر لیں گی۔ سب سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، ان کا دل نہ دکھائیے، اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آپ صرف ان باتوں پر مہینے عمل کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے کیسے سکون آتا ہے، ایسے ایک وقت کی ایک ہی جاب سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔